السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 10 یعنی حروف لین کی مشق۔ اس سے پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اس کے پہلے سوال و جواب پڑھے تھے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہمارا سبق ہے وہ اس تختی کا آخری سبق ہے، یعنی آج ہم اس تختی کی مشق کرنے والے ہیں کہ حروف لین کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا وہ حروف لین کے سوال و جواب تھے جو 1 سے لے کر 10 تک ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ میرے چینل پر جا کر ان سوالوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 10۔ کیا ہے؟ تختی نمبر 10، حروف لین کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے اس کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ واو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا ساکن ہو اس سے پہلے بھی زبر ہو۔ جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، یہ واو مدہ ہوتا ہے۔ یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا مدہ ہوتی ہے۔ مدہ کا مطلب آپ کو پتہ تھا کہ مدہ کا مطلب ہوتا ہے مد کرنا، لمبا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر حروف لین کا مطلب ہے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب جیسے کیا ہے، یہاں پر با کے اوپر زبر ہے، آگے واو ساکن ہے، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے با واو زبر باؤ، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اگر اس کے اوپر ہم مد بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جیسے والصیف والطیر، ٹھیک ہے۔ با واو زبر باؤ، با یا زبر بئی، باؤ بئی، ٹھیک ہے۔ ہم نے اور غیر کی یا کی جو یا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس طرح نہیں پڑھنا کہ مجہول ہو جائے، ٹھیک ہے، ہم نے معروف ہی پڑھنا ہے۔ یا واو زبر یو، یا زبر یئی، یو یئی، ٹھیک ہے۔ ایک الف کے برابر یا اس سے تھوڑی کم مقدار میں ہم نے حروف لین کو پڑھنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر تا واو زبر تاؤ، جو پہلا حرف ہوگا اس کو ہم اونچی آواز میں بھی پڑھیں گے اور کیا کریں گے، اس کو پورا پڑھیں گے، جیسے تا واو زبر تاؤ، تا یا زبر تئی، تاؤ تئی، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہے، سا واو زبر سو، سا یا زبر سی۔ ہم نے پڑھتے وقت جب ہم نے ہجے کرنے ہیں تو صاف صاف ہم جب حرف کو پڑھیں گے تو جب ہم قرآن کے اندر پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین تو ہمیں وہاں پر بھی الگ الگ حرف کیا ہے سنائی دے گا اور الگ الگ پڑھنے کا ہمیں طریقہ آ جائے گا۔ تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، جب بھی ہم حرفوں کو پڑھیں گے تو الگ الگ پڑھیں گے اور اونچی آواز سے پڑھیں گے، یعنی صاف صاف کر کے پڑھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں خود بھی سمجھ آئے گی اور جو سن رہا ہوگا اس کو بھی صاف صاف سمجھ آئے گا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ جو پہلے میں نے یہ جو لائن لکھی تھی یہاں پر میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا، جبکہ اس سے پہلے زبر ہو، وہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے۔ اگر آپ ان سوالوں کو دیکھیں گے جو ہم پہلے پڑھ سکے ہیں تو آپ کو مکمل تختی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں نے قرآن مجید کی مثالیں دی ہوئی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر حروف لین کس طرح آتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، یوم الدین، مالک یو، یا واو زبر یو۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ یا لین ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ یا لین کی پہچان میں آپ کو قرآن مجید کے اندر کروا رہا ہوں۔ اب یہاں پر کیا ہے، مالک، اب ہم قرآن کے اندر جب یا لین کو ڈھونڈیں گے یا واو لین کو ڈھونڈیں گے تو وہاں پر ہمیں کچھ اس طرح ملے گا کہ جیسے مالک یوم الدین، یا واو زبر یوم الدین۔ اب الدین کی جو یا ہے یہ یا مدہ ہے اور یوم کی جو واو ہے یہ واو لین ہے، ٹھیک ہے۔ واو سے پہلے زبر ہے اور یہاں پر یا سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ اور یہ واو لین ہو گیا۔ اب غیر المغضوب علیہم، اب جو غیر کی یا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، یہ یا لین ہے، کیوں، یا ساکن ہے اس سے پہلے کیا ہے، زبر ہے، یہ کون سی یا ہو گئی، یا لین، غیر ٹھیک ہے۔
غیر المغضوبی، ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، یائے لین ہو گئی۔ اسی طرح ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ری، را یا زبر ریب فیہ، اب یہاں پر را یا زبر ری، یا ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ یا مدہ ہے، یہاں پر یا ساکن ہے لیکن یا سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے، یہ یا لین اور یہ یا مدہ، یہ آپ کو پہچان ہو گئی۔ باقی اس کے علاوہ ایک اور یا ہوتی ہے، اگر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو یا متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، ٹھیک ہے، وَإِذَا خَلَوْا، خلو کا مطلب کیا ہے، یہاں پر لام واو زبر لو، یہ واو کیا ہے، یہ واو لین ہے، خلو واو لین ہے، لام کے اوپر زبر ہے، آگے واو ساکن ہے، خلو۔ یہ قرآن کے اندر سے میں نے کچھ الفاظ نکالے ہوئے ہیں۔ اچھا اب آگے کیا ہے، الم تر کیف فعل، کیف، کیف، کاف یا زبر کئی، با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، یہ کون سی یا ہے، یا لین ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور یہاں پر جیسا کہ دیکھیں کاف کے اوپر زبر اور آگے یا ساکن ہے، اب یا ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو تو یہ یا لین ہوتا ہے، جیسے کیف، با یا زبر بئی، کاف یا زبر کئی۔ اچھا اب آگے کیا ہے، ہا یا زبر حی، سا پیش سو، حیثو، اب یہاں پر حیثو، اب یہ یا کیا ہے، یہ بھی یا لین ہے، یا ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے، زبر ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے واو کیا ہے، اب اس کے بعد یہ ہے خوفن، ٹھیک ہے، من خوف، اب یہاں پر اگر ہم مد کرنا چاہیں تو مد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں، حروف لین کے آگے ہم سکون کر رہے ہیں، اس کو ساکن کر رہے ہیں، اور ہم آگے حروف لین کے آگے ہم وقف کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے، تھوڑا سا مد کر کے پڑھیں گے، جیسے من خوف، حروف لین کا مطلب نرمی کے ہے، اگر اس کے اوپر کوئی مد کرنا چاہے تو مد بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے طیر، والطیر، ٹھیک ہے، والطیر، تا یا زبر طیر، اب یہ جو یا ہے یہ یا لین ہے، یا ساکن ہو، اس سے پہلے زبر ہو تو یہ یا لین ہوتی ہے۔ تو آج کی یہ ہماری مشق ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی، مختصر سبق ہے۔ تو اگر آپ نے اس کے سوال و جواب نہیں دیکھے اور اس تختی کے اندر، ہر تختی کو پڑھنے کے اندر جو اہم چیزیں ہیں وہ سوال و جواب ہیں۔ یہاں پر تو ایک تھوڑی سی بس قرآن کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کو یہاں پر کیا ہے، سمجھ آ جائے۔ اگر آپ نے قرآن مجید سیکھنا ہے اور اچھے طریقے سے سیکھنا ہے، اگر آپ ایک تختی سے لے کر اس قاعدے کی پوری تختیوں کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک ایسا اچھا قرآن پڑھنے والا بن جائیں گے کہ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ہم نے کچھ سیکھا ہوا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے تختی نمبر 10 حروف لین کی مشق، جو کہ ہم نے کیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی تختی میں اور اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔